ایسے گھروں کے اندر بھی کہ گھروں کے اندر شرعی پردے کا رواج تقریباً ختم. 1000 مسلمانوں میں سے بھی شاید کسی ایک مسلمان کے گھر میں شرعی پردے کا اہتمام ہو، ورنہ گھروں میں شرعی پردے کا کوئی رواج ہی نہیں. گھر کے اندر ایک باپ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، چاروں بیٹوں کی بیویاں ہیں، وہ چاروں بیویاں اس کے چاروں بیٹوں کے حق میں نامیرا میں پردے کا حکم ہے وہاں پر. پھر جتنی چچزاد بہنیں ہیں، پھوپھی زاد بہنیں ہیں، خالزاد بہنیں ہیں، ماموزاد بہنیں ہیں اور دوسری کزنیں ہیں، ان کے آنے ان سے پردہ کرنے کا کوئی رواج ہی نہیں. تو گھروں کے اندر بھی شرعی پردہ نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے بچنے کے لیے پردہ فرض کیا ہے. اور یہ شرعی پردہ گھر کے اندر بھی فرض ہے، گھر کے باہر بھی فرض ہے. اگر صرف اسی ایک فرض کو مسلمان خواتین اختیار کر لیں اور صحیح شرعی پردے کا رواج ہو جائے تو نہ گھروں کے اندر بدنگاہی کا گناہ ہو، نہ بدکاری کا گناہ ہو، نہ گھر سے باہر بدکاری کا گناہ ہو اور نہ گھر سے باہر بدنگاہی کا گناہ ہو. بدنگاہی زنا کی پہلی سیڑھی ہے، زنا کی طرف پہلا قدم ہے، اور بدکاری اس کی آخری سیڑھی ہے. تو قرآن و حدیث میں اللہ پاک نے بدنگاہی سے بھی منع فرمایا، اس کو گناہ قرار دیا ہے، اس سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، نہ بچنے پر سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، جو میں انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان کروں گا. لیکن تو گھروں کے اندر بھی شرعی پردہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہر گھر میں ٹی وی موجود ہے، ٹی وی کے اوپر جتنے پروگرام آتے ہیں، ہر پروگرام میں نامیرا مرد نامیرا عورتیں، نامیرا مرد نامیرا عورتیں ہی ہوتی، چاہے خبرنامہ ہی کیوں نہ ہو. خبرنامہ سنانے والی بھی عموماً عورتیں ہوتی ہیں، ادھر عورت ہوتی، دیکھنے والے نامیرا مرد ہوتے ہیں. وہ خبریں کم سنتے ہیں، عورت کو زیادہ دیکھتے ہیں کہ یہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، اس کا لباس کیسا ہے. اور دیگر گناہ جو ٹی وی کے اندر ہے وہ حالانکہ جو اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اسی فیس بک کے اندر، اسی یوٹیوب کے اندر، اسی طریقے سے اب آخر میں جناب لے دے کے موبائل جو ہے اس کے اندر بھی نیٹ آ گیا، تو اس کی وجہ سے ساری ننگی دنیا جو ہے وہ موبائل کے اندر موجود ہے. جس کے پاس ٹچ والا موبائل ہے اس میں نیٹ موجود ہے تو بس ساری ننگی دنیا اس کے ہاتھ میں. اب وہ جان کر یا بغیر جانے جب بھی ٹچ کرے گا کسی وقت بھی کسی نہ کسی نامیرا عورت کی تصویر آئے گی اور اس کے اندر ننگی تصویر بھی آتی. تو کتنا گناہ عام ہے. اس گناہ کے اس عام ہونے کی وجہ سے اچھے خاصے حاجی نمازی دیندار بھی اس کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ سراسر گناہ ہے. قرآن شریف میں بھی اللہ پاک نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور بہت ساری احادیث کے اندر بھی اس کے سخت گناہ ہونے کا ذکر ہے. جیسے کہ ابھی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. یہ تو آنکھوں کا زنا چاہے براہ راست نامیرا عورت کو دیکھ کر کے ہو یا اس کی تصویر دیکھ کر کے ہو. اب تصویر چاہے ٹی وی کے اندر ہو، چاہے موبائل کے اندر ہو، چاہے وی سی آر کے اندر ہو، چاہے یوٹیوب کے اندر ہو، چاہے فیس بک کے اوپر ہو، اور چاہے اخبارات میں ہو، چاہے رسائل میں ہو، اور چاہے دنیا بھر کی مصنوعات کے اندر ہو، یا جس محلے کے اندر یا جس بازار کے اندر بیوٹی پارلر ہوتا ہے وہ پورا بازار ہی کیا کہتے ہیں آراستہ پہراستہ عورتوں کی تصاویر سے سجا ہوا ہوتا ہے، لوگ انہیں کو دیکھتے ہیں. یہ سب آنکھوں کا زنا ہے. لہذا یہ گناہ عام ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. بچنا ممکن، گناہ عام. تو گناہ عام ہونے سے گناہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے گناہ نہ رہے. عام ہونے سے گناہ کا گناہ ہونا ختم نہیں ہوگا. جیسے عام لوگ شراب پیئیں گے تو شراب حلال نہیں ہو سکتی، عام لوگ چوری کریں گے تو چوری حلال نہیں ہوگی. ایسی زنا کے عام ہونے سے زنا عام حلال نہیں ہو سکتا، حرام ہی رہے گا. یہ ایک گناہ اتنا عام ہے کہ بہت ہی زیادہ عام ہے. اس سے بچنے کا بس مختصر سا حکم بتا کے میں ختم کروں گا کہ بس اپنی نظر کو بچائیں. بس سب سے پہلا قدم ہے آنکھوں کے ذریعے زنا ہونا، اور اس کا بہترین طریقہ جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے وہ ہے نظر کو بچانا. بس ہم جہاں بھی جائیں اپنی نظر کی حفاظت کریں. بازار میں جائیں تب بھی، دکان پر جائیں تب بھی، دکاندار ہوں تب بھی، ملازم ہوں تب بھی، اور تفریح گاہوں میں جائیں یا پھر جہاں بھی جائیں اپنی نظر کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا ضروری ہے. ہمارے سکھر کے مشہور بزرگ حضرت حکیم محمد ابراہیم رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رباعی اس سلسلے میں کہا ہے جس کے اندر اس کا علاج بھی بتلایا ہے، یعنی اس گناہ سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا اور اس کا نقصان بھی بتلایا کہ نظر بر قدم ہو قدم بر زمیں ہو یقیناً یہ صورت تو ہے اختیاری. نظر بر قدم ہو قدم بر زمیں ہو یقیناً یہ صورت تو ہے اختیاری. نہ روکا نظر کو جو بے باکیوں سے تو لٹ جائے گی دل کی پونجی ہی ساری. اگر بے احتیاطی سے اپنی آنکھوں کو استعمال کیا اور گناہ کے مواقع سے اور گناہ کی جگہوں سے اپنی نظر کو بچانے کا اہتمام نہ کیا تو اس کا اثر براہ دل پہ ہوتا ہے، اور دل سے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرنے کا، فرمانبرداری کرنے کا، نیک کاموں کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. دل کالا ہوتا ہے اس سے. اللہ بچائے. لہذا یہ گناہ عام ہے، اور گناہ عام ہونے کی وجہ سے اس کا گناہ ہونا ختم نہیں ہوا، وہ باقی ہے اور اس سے بچنا ممکن ہے. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اس گناہ سے بچنے کا اہتمام کریں.
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. www.darsequran.com